انسان کے پاس اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ نکاح ہے کہ جائز طریقے سے نکاح کر کے انسان اپنی خواہشات پوری کرے، اور ایک غلط راستہ ہے، وہ زنا کا راستہ ہے۔ پہلا راستہ وہ اللہ کا بتایا ہوا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرے سنتوں میں سے ہے۔ اور یہاں تک کہ نکاح کے بعد اپنی خواہش پوری کرنا، ہم بستری کرنا، اپنی بیوی کے پاس جانا، اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا ذریعہ قرار دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہاں تو اپنی خواہش پوری ہو رہی ہے، تو اس پہ ثواب یہ تو سمجھ نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خواہش حرام طریقے سے بھی پوری ہو سکتی تھی، لیکن جب انسان حرام طریقے کو چھوڑتا ہے اور حلال راستے کو اپناتا ہے تو حلال طریقہ اپنانا اور حرام کو چھوڑنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ یعنی جتنے حرام کام ہیں، جتنے گناہ کے کام ہیں، وہ کرنا جس طرح سے گناہ ہے، اس طرح ان کاموں سے بچنا بھی ثواب ہے۔ مثلا غیبت کرنا گناہ ہے، لیکن ایک انسان اپنے آپ کو غیبت سے بچاتا ہے، یعنی وہ ایسے محفلوں میں نہیں بیٹھتا ہے جہاں پر غیبت ہو رہی ہے، وہ ایسی جگہوں پر نہیں جاتا ہے جہاں پر غیبت ہو رہی ہے۔ اس طرح شراب پینا گناہ ہے، یہ ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھتا ہے جہاں شراب پی جاتی ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایسے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہیں کرتا ہے جن کے بارے میں اس کو پتہ ہے اگر ان کے ساتھ دوستی کروں گا تو میں شراب پیوں گا۔ اب ایسی دوستی سے بچنا یہ بھی ثواب ہے، ایسی جگہوں سے بچنا جہاں غیبت ہو رہی ہے تو یہ بھی ثواب ہے، یعنی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا وہ بھی ثواب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ اور راستہ دیا ہے، اس کے ذریعے اپنی جائز خواہشات پوری کرنا اور اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا یہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو نکاح کا طریقہ ہے، اور ایک طریقہ اپنی خواہشات پوری کرنے کا وہ اس سے ہٹ کر وہ زنا کا ہے۔ زنا تو سب سے پہلے یہ انسان باغی ہے، اور ہر گناہگار وہ باغی ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں زانی جو ہے وہ بہت بڑا باغی ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات جائز طریقے سے پوری کریں۔ اب جب یہ جائز طریقے کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے، تو اللہ کے حکم کو نہ ماننا یہ بغاوت ہے۔ اور پھر اس گناہ کی اتنی ساری نحوستیں ہیں، فرماتے ہیں کہ جو انسان زنا کرتا ہے اس کو 6 نقصانات، 6 طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس کو عذاب کہہ دے یا نقصان کہہ دے، 6 نقصانات اس کے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو 3 نقصانات ہیں وہ اس کو دنیا میں اٹھانے پڑتے ہیں، اور 3 نقصانات اس کو مرنے کے بعد جو ہے اس کے نقصان ہوتے ہیں۔ دنیا کے 6 نقصانات، 3 نقصانات میں سے پہلا جو نقصان ہے وہ رزق میں کمی، یعنی زانی انسان کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، یا تو اس کا رزق ہی کم ہو جاتا ہے یا تو اس کا رزق کم نہیں ہوتا ہے لیکن اس رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو نقصان دنیاوی نقصان ہے وہ اس کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عمر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ایسا انسان اس گناہ کا مرتکب جو ہے وہ جلدی مرتا ہے۔ اور تیسرا جو سب سے گھناؤنا اور برا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ایسے انسان کے چہرے سے اللہ رب العزت نور کو ہٹا دیتے ہیں، اس کا چہرہ منحوس ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر صلحاء اور بزرگوں کا، اللہ کے دوستوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹ جاتا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے وہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، نیک و صالح ہے، تو ہم جب اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر ایک نور ہے، لیکن جو زانی ہوتا ہے اس کے چہرے پر نحوست ہو جاتی ہے، نحوست آ جاتی ہے، اس کا چہرہ گناؤنا بن جاتا ہے، اسے لوگوں کو گن آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یہ 3 نقصانات وہ ہوتے ہیں جو زنا کے نتیجے میں ایک انسان کو دنیا میں اٹھانے پڑتے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ زنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یعنی ایسے انسان سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دوسرا جو نقصان ہے ایسے انسان کے
سوالات اور جوابات اس سے بہت سخت قسم کے سوالات ہوتے ہیں، بڑے سختی سے اس سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو نقصان، جو اخروی نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے انسان کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈالتے ہیں۔ زنا تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرض ہے۔ مثلا کوئی انسان کسی سے اپنی ضرورت کے لیے پیسے قرض لیتا ہے اور بعد میں اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، وہ اگر چاہے پیسے نہ دوں تو پھر بھی اس کو پیسے دینے ہی پڑتے ہیں۔ ایسے ہی زنا ہے کہ یہ قرض ہے، یہ بعد میں اس کو دینا پڑتا ہے، اور لا محالہ یہ قرض تو وہ خود نہیں چکا سکتا ہے جو زانی ہے، یہ قرض پھر اس کی بہن اور بیٹی سے لیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح اس نے کسی اور کی بہن اور بیٹی جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے، لا محالہ وہ بھی کسی کی بہن ہوگی نا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی۔ جب یہ وہاں پہ زنا کرتا ہے تو اس کا قرض پھر اس کی بہن سے لیا جاتا ہے، اس کی بیٹی سے لیا جاتا ہے۔ یہ تو رسوائی والے اعمال ہیں، ایسے رسوائی والا کام ہے یہ۔ انسان دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے اس کام سے پردہ چاک ہو جاتا ہے اور کسی کی کا زنا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان زانی ہے، اس نے فلاں جگہ ایسے زنا کیا ہے، تو وہ معاشرے میں کیسا رہ جاتا ہے، اس کی معاشرے میں کیا عزت رہ جاتی ہے، اس کے معاشرے میں کیا اوقات رہتی ہے، لوگ اس کو کتنی بری نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ اس سے کتنا جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، کتنا اس کے ساتھ جو ہے لوگ تعلق کاٹ دیتے ہیں، تعلق ختم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ رشتہ دار بھی پھر اس کو اپنے گھر آنا جانا پسند نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر آئے، اور وہ بھی اتنا رسوا ہو جاتا ہے کہ پتہ لگ جانے کے بعد وہ بھی کسی کا منہ نہیں دیکھ سکتا ہے اور نہ کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے، وہ بھی کسی کے گھر نہیں جا سکتا ہے کہ یہ لوگ مجھ پر اب شک کریں گے۔